حسنین کے نانا ہے حسنین کے نانا زہرا پاک کے صدقے میں زہرا پاک کے صدقے میں نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا وحبیبنا وشفینا ومولانا محمد وآلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ میرے پیارے چاہنے والوں، آج کا بیان بڑا مختصر سا ہے اور بڑا توجہ طلب ہے۔ ایک ایسا نقطہ بیان کیا جا رہا ہے جس پر یقیناً آپ کو اکثریت کو اطلاع نہیں ہوگی، اس معاملے کے اندر اکثر آپ پریشان رہتے ہوں گے۔ وہ نقطہ آج حل ہو رہا ہے، حل میں نہیں کر رہا، حل امام ربانی مجد الثانی رحمۃ اللہ علیہ نے 500 سال پہلے ہی یہ بات فرما دی تھی۔ میں نے آج وہ مکتوب کھولا اور آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ بات امام ربانی کی ہے، زبان ابو سالم کی ہے، اور مکتوب نمبر 280 ہے 280، اور دفتر اول ہے، اس کا حصہ پنجم ہے۔ مطلب مکتوبات امام ربانی کا حصہ اول، مکتوب اول یعنی کہ پہلی جلد، اس کا حصہ پنجم اور مکتوب نمبر 280 جو حافظ محمود کی طرف لکھا گیا، اور 8 لائنوں پر مشتمل ہے۔ مکتوب ٹوٹل 9 لائنوں پر مشتمل ہے، مختصر سا مکتوب ہے۔ توجہ طلب، توجہ کے ساتھ سنیں۔ حمد و صلات و تبلیغ و دعوات کے بعد واضح ہو کہ آپ کا مکتوب شریف جو جناب مولانا مہدی علی کے امراء ارسال کیا گیا تھا پہنچا، بڑی خوشی کا موجب ہوا۔ اللہ تعالیٰ کی حمد اور اس کا احسان ہے کہ فقراء کی محبت جو دنیا و آخرت کی سعادت کا سرمایہ ہے آپ کو کامل طور پر حاصل ہے۔ یعنی یہاں پر امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ کو اس شخص نے خط لکھا تھا، آپ نے پڑھنے کے بعد خوشی کا اظہار کیا اور اس بات پر اللہ تعالیٰ کی حمد آپ نے بیان کی اور اس اللہ کا شکر احسان بجا لایا کہ یہ شخص اس کے لیے کہ تجھے جو مجھ سے محبت، یعنی فقراء، یعنی اپنے آپ کو فرمایا وہ بھی فقراء میں، یعنی ولی اولیاء جن کو آپ کہتے ہیں اولیاء، اس کو امام ربانی فرما رہے فقراء یعنی اولیاء، بولے جو اولیاؤں سے تجھے جو محبت ہے یہ دنیا و آخرت کا سعادت ہے اور سرمایہ ہے، کیپٹل سرمایہ ہے، یہ دنیا و آخرت کا سرمایہ ہے، سعادت بھی ہے اور سرمایہ بھی ہے۔ دنیا کے لحاظ سے تو لوگوں کے پاس اربوں خربوں روپیہ ہوتا ہے، اس کو سرمایہ سمجھتے، ہمارا اتنا سرمایہ، ہم بھائی کروڑ پتی، ہمارا اتنا سرمایہ، ہمارا یہ ایکس وائی زیڈ جو بھی آپ سمجھ لیں، یہ سرمایہ، وہ سرمایہ، وہ سرمایہ، وہ سرمایہ، یہ سرمایہ وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اولیاؤں کے نزدیک یہ انہوں نے کہا کہ بڑا سرمایہ ہے کہ تو اپنے پیر سے بڑی محبت کرتا ہو، اس کو یاد رکھتا ہو، اس کو اور محبت کرتا ہو۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ محبت کی پہچان کیا ہے؟ چلو جواب دو، یہ آصف جواب دے گا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ نے کیا فرمایا؟ محبت کی پہچان کیا ہے؟ اس دن جو میں نے آپ کو فتویٰ رضویہ سنایا تھا، محبت کی پہچان کیا ہے؟ بس جان اور مال خرچ کرنا۔ محبت کی پہچان کیا ہے؟ زور سے بولو، کون کہتا ہے؟ زور سے بولو۔ الشاہ احمد فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مرشد سے محبت کی پہچان یہ ہے کہ مرشد پر جان اور مال خرچ کرے، جو جان اور مال خرچ کرے یہ پہچان ہے محبت کی۔ اس پر پھر کبھی مکتوب پورا جو ہے وہ جو فتویٰ ہے وہ پورا سناؤں گا، میں نے اپنی کتاب کے اندر الحمد للہ لکھا ہے، آداب مرشد کے اندر تحریر کیا ہے، وہ آپ تک کتاب جب پہنچ جائے گی تو اس میں آپ پڑھ لیں گے۔ اس کے علاوہ اس کا کلپ بھی میں ریکارڈ کراؤں گا انشاءاللہ۔ بیٹھے تشریف رکھیں، بیٹھیں۔ تو یہ محبت جو ہے دنیا آخرت کا سرمایہ ہے مرشد سے، اس کی پہچان جان و مال خرچ کرنا ہے، اور آپ کو کامل طور پر حاصل فرمایا، یہ شخص تجھے کامل طور پر حاصل ہے، اور مفارقت کی دراز مدت نے اس میں کچھ تاثیر نہیں کی۔ یہ دوری جو تجھ سے دور ہے، اس دور ہونے کی وجہ سے
اتنی مدت گزر گئی لیکن اس دوری نے بھی تجھ پر کوئی اثر نہیں کیا، کوئی تاثیر نہیں پیدا کی، بلکہ تیرے اندر محبت ویسی کی ویسی موجود ہے۔ یہ وجہ کیا تھی کہ خدمت کی وجہ سے وہ دور رہ کے بھی قریب تھا۔ فرماتے ہیں اب بڑی توجہ طلبات جس کے لیے مکتوب کو میں نے چنا ہے، بڑی قابل توجہ، زندگی میں یاد رکھنا ان باتوں کو، اور آج ایک مسئلہ بھی آپ کا حل ہو رہا ہے۔ دو چیزوں کی محافظت ضروری ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ امام ربانی کہہ رہے ہیں دو چیزوں کی محافظت، حفاظت ضروری ہے۔ ایک صاحب شریعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابعت، دو چیزوں کی حفاظت ضروری ہے، دو چیزوں کی حفاظت ضروری ہے، دو چیزوں کی حفاظت ضروری ہے۔ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت، حلال کیا ہے حرام کیا ہے، یعنی شریعت کیا ہے، حلال و حرام۔ حلال اللہ نے کیا کیا، حرام کیا ہے، اس کی مطابقت، حلال پہ چلنا، حرام سے بچنا۔ یہ ہمارا سلسلہ نقشبندی ہے، سنو توجہ کے ساتھ، کہتے ہیں دو چیزوں پر حفاظت کرنا لازمی ہے بچہ۔ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت، آج جو لوگ مرید بنے وہ بھی سن لیں غور سے، کہ شریعت پر عمل، حلال پر چلنا، حرام سے بچنا، یہ شریعت ہے۔ اللہ نے فرض کیا کیا ہے، واجب کیا کیا ہے، سنت کیا ہے، اس پر عمل کرنا۔ اور دوسرے اپنے مرشد شیخ مقتدی کی محبت اور اخلاص، دوسرے اپنے پیر سے، اپنے پیشوا سے، اپنے مقتدی سے محبت، جس کی نشانی ماں جان و مال خرچ کرنا ہے، اور اخلاص کی بہت ساری قسمیں ہیں، اسے مال خرچ کرنا بھی اخلاص میں آتا ہے، اس طریقے سے اور اخلاص میں جانی خدمت کرنا بھی اخلاص میں آتا ہے، خلوص نیت کے ساتھ بیٹھنا، صرف اللہ کی خاطر بیٹھنا، یہ بھی اخلاص میں آتا ہے۔ اخلاص کی بہت سی قسمیں ہیں۔ فرمایا محبت اور اخلاص کس سے، اپنے پیر سے، اپنے شیخ سے، اپنے پیشوا سے، اپنے مقتدی سے محبت کرنا، اور حضور اسلام کی شریعت پر عمل کرنا، ان دو چیزوں کی حفاظت لازمی اور ضروری ہے۔ ان دو چیزوں کے ساتھ اور جو کچھ دیں سب نعمت ہی نعمت ہے۔ اب حال مل گیا، کشف مل گیا، باطنی نظر مل گئی، کوئی کرامت مل گئی، جو کچھ مل گیا بولا نعمت ہی نعمت ہے۔ یہ دو چیزیں تیرے میں ہونی لازمی ہے، یہ دو چیزیں ہیں لازمی ہیں، اور کے ساتھ اگر کچھ اور بھی دے دیں تو نعمت ہی نعمت ہے، اور اگر کچھ بھی نہ دیں لیکن یہ دو چیزیں راسخ اور مضبوط ہوں تو بچہ پھر غم نہ کرنا، اور اس کے ساتھ کچھ بھی تجھے نہ دیں لیکن دو چیزیں مرتے دم تک تیرے ساتھ ہی ہوں، شریعت پر عمل اور مرشد کی محبت، تو بچہ غم نہ کرنا۔ کیا کہتے ہیں؟ مزہ ہی نہیں آ رہا، غم نہ کرنا، آخر ایک دن دے دیں گے۔ پریشان ہو گئے تو کیا کہہ رہے ہیں؟ تو صبر تو کر، آخر ایک دن دے دیں گے، یہ دو چیزیں تیرے پاس ہوں گی، آخر ایک دن کیا کریں گے؟ دے دیں گے۔ اور اگر اب وہ مسئلہ حل ہو رہا ہے، توجہ کے ساتھ، نعوذ باللہ، امام ربانی فرما رہے ہیں اگر نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ ان دو چیزوں میں سے کسی ایک میں خلل پڑ جائے، یا تو شریعت پر عمل نہ ہو، یا مرشد کو چھوڑ دیا، محبت نہیں ہے، مرشد کو چھوڑ دیا، اپنا کوئی طریقہ بنا لیا، مرشد کو چھوڑ دیا، یا شریعت پہ عمل چھوڑ دیا یا مرشد کو چھوڑ دیا، تو اس کی محبت میں فرق آ گیا، یا اس کا دامن چھوڑ دیا، اور احوال اور ازواج بھی بدستور اپنے حال پر رہیں، یعنی مرشد کو چھوڑ دیا ہے یا شریعت پر عمل نہیں ہے، دونوں میں خلل ہے یا کسی ایک میں خلل ہے، پھر بھی کچھ کیفیات ہیں، احوال ہیں، کیفیات لوگ کہہ رہے ہیں یار پھر اس سے یہ کیوں کام کیوں ہو رہا ہے، فلانا مسئلہ میرا حل ہو گیا، یہ ہو گیا، ذکر کی مجھے کیفیت لگی ہے، کچھ نہ کچھ حال اور ازواج یہ ایسی کچھ کیفیات اس کے اندر ہیں، تو اس کو شیطان کی طرف سے سمجھنا، استجراج کیا ہے؟ زور سے بولو، زور سے بولو، اور زور سے بولو، استجراج ہیں، اس کے معنی ہے شیطانی عمل، شیطان کی طرف سے، شیطان کو ہلکا لے رہے تم لوگ ہیں، یعنی اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے، اگر کچھ بھی نہیں ہے تو لوگ بگڑ کے کیوں رہے ہیں؟
اس میں اتنی طاقت ہے وہ اپنے خون میں دوڑتا ہے. کیا ہے؟ خون کے اندر کوئی انسان میں داخل ہو سکتا ہے؟ وہ داخل ہوتا ہے آپ کے خون کے رگوں کے ساتھ دوڑتا ہے. اتنی طاقت شیطان میں ہے. فرمایا اس کے اگر ان دو باتوں میں خلل واقع ہے، مرشد سے جو ہے محبت دامن چھوٹ گیا ہے، یا شریعت پر فرق ہے، اور پھر بھی کچھ کیفیات بولے آیا میری کتنی کرامتیں یا کچھ یہ وہ کچھ بھی ہے، اعوال ازواج کی کچھ بھی ہے، فرمایا یہ سب شیطانی عمل ہے، سب شیطان کی طرف سے. اور شیطان کی طرف سے امام ربانی فرماتے ہیں نہیں تمہیں جاننا چاہیے. کیا ہے؟ 3 دفعہ بولو. کیا کریں؟ تو شیطان کی طرف جاننا چاہیے تمہیں. امام ربانی فرما رہے ہیں جاننا چاہیے. اور اپنی آگے بات ختم ہو رہی ہے، اور اپنی خرابی اور بربادی خیال کرنا چاہیے. جبھی تو میں کہتا ہوں یار بھائی کیوں اپنی زندگی خراب کر رہے ہو؟ اور اپنی بربادی، خرابی اور بربادی خیال کرنا چاہیے. یعنی ایسا شخص ہر حال میں دنیا میں زندگی میں آزما لینا، ہر حال میں برباد ہوگا اور خراب ہوگا. کیونکہ اس کو آزاد صاحب مجدد نے فرمایا ہے. ابو سالم تو پڑھ کے سنا رہا ہے، مکتوبات میں سنا رہا ہے، مکتوب نمبر 80 سنا رہا ہے. کسی کو شک ہو تو یہاں سے پڑھ لے، وہاں سے پڑھ لے، جا کے کہیں سے بھی پڑھ لے. پورا حصہ حوالہ دیا. اپنی بربادی اور خرابی خیال کرنا چاہیے ایسے آدمی کو جو ان دونوں میں چیزوں میں فرق کرے کسی ایک میں بھی. استقامت کا طریق یہی ہے. اب امام ربانی بات ختم کر رہے ہیں کہ جو بات میں نے بتائی ہے استقامت کا طریقہ راستہ یہ ہے. اگر تم چاہتے ہو کہ موت کے وقت ایمان نصیب ہو جائے، قبر، محشر، حشر، قیامت، ساری منزلیں خیریت اور عافیت کے ساتھ اللہ کی رضا کے ساتھ اس کے محبوب کے سائے تلے اور ان کی شفاعت تلے ہم سیدھا دعاؤں کے سائے تلے سیدھا جنت میں داخل ہو جائے، بیڑا پار ہو جائے، اس کا طریقہ یہی ہے جو بیان کیا ہے کہ اس سے ہی آپ کو استقامت نصیب ہوگی. اگر یہ دو چیزیں کی محافظت کرتے رہو گے استقامت پہ رہو گے. استقامت طریقہ یہی ہے استقامت کا. اور اس میں اگر فرق آ گیا تو خسارہ اور بربادی، خرابی ہے. آگے تو واللہ سبحان الموافق، اللہ تعالیٰ ہی توفیق دینے والا ہے. والسلام. مکتوب ختم ہو گیا اور اللہ تعالیٰ ہی توفیق دینے والا ہے ان کاموں میں. تو آج آپ نے سیکھ لیا 2 باتیں کہ 2 چیزوں کی ہمارے سلسلے کے اندر حفاظت بہت ضروری ہے. ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی مطابقت، یعنی شریعت کیا ہے؟ حلال پر چلنا، حرام سے بچنا، جن چیزوں سے چلنے کا حکم دیا ان پہ چلنا ہے، جن سے منع کیا ان سے رکنا ہے. یہ شریعت ہے. اللہ نے فرض کیا واجب کیا، سنت کیا، نماز، روزہ، فرض واجب، اس پر عمل کرنا ہے. اور دوسرا اپنے پیشوا سے، اپنے مرشد سے، اپنے مقتدا سے بڑی سخت قلبی محبت کرنی ہے اور اخلاص کرنا ہے. اخلاص کے ساتھ محبت، اخلاص دونوں چیزیں کرنی ہیں. اور محبت کی نشانی ہے جان و مال کو خرچ کرنا اپنے مرشد پر. اپنے مرشد سے محبت کرنی ہے آخر تک، مرتے دم تک. یہ 2 چیزوں کی حفاظت کرنی ہے. ذرا سی کہانی کرے بولو خبردار، ہمارے پیر نے ہمیں بتایا ہوا ہے، یہ والی کہانی نہیں کرنا، شیطان تیرے اندر گھس گیا ہے، ہمارے پیر نے ہمیں بتایا ہوا ہے. اور امام ربانی کی بات ہے کہ ان 2 باتوں میں ہم کہانی نہیں ہونے دیں گے. اپنے پیر سے محبت اور شریعت پر جب دیکھا گناہ کر رہے ہو ایک دم یاد کرنا کہ اس کے بعد بڑی یوں کیفیت آ رہی ہے، سمجھ لینا شیطانی ہے. کیونکہ وہ امام ربانی فرمایا کہ اس کے بعد اگر کچھ کیفیت رہے تو شیطانی ہے. شریعت پر عمل ہے، مرشد سے محبت، دونوں مضبوط ہیں، پھر رحمانی ہے. پھر شیطانی نہیں، کیا ہے؟ رحمانی ہے. اور اگر ان دونوں میں فرق ہے اور پھر بھی کیفیت ہے تو شیطانی ہے. تو ان باتوں کا دھیان دینا، خیال کرنا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو آدمی ان دونوں باتوں میں فرق کرتا ہو اور یا پھر مرشد سے دور ہو جائے، اس کے ساتھ صحبت کرنا، بیٹھنا، فضول دوستی کرنا، یہ بھی زیر قاتل ہے اور خراب کرنے والی چیز ہے اس کے اندر. کیونکہ جراثیم سے جراثیم لگتے ہیں تو وہ جراثیم لگ گئے تو پھر مرشد کے دل میں برے خیالات وسوسے لازمی طور پر آئیں گے. لہذا اس کی امام ربانی فرمایا حفاظت کرنی ہے. تو حفاظت کرنے کے لیے ظاہری بات ہم کیا کرتے ہیں، فصلوں کے بعد باڑ لگاتے ہیں. حالانکہ وہ یہاں دیہاتی آدمی کوئی نہیں ہے، دیہاتوں میں جب وہ بھٹے تیار ہوتے ہیں نا تو وہ آتے ہیں رات کو، وہ یہ خنزیر یہ کھانے کے لیے آتے ہیں. کچھ جانور ہوتے ہیں جو کھاتے ہیں ان کو، وہ باڑ لگا دیتے ہیں، کچھ جھنڈے لگاتے ہیں، کوئی اس کو لگاتا کہ وہ سمجھے آدمی کھڑے ہوئے ہیں. اس طریقے سے اس کی حفاظت کی جاتی ہے دور دور فصلوں کی نہیں، اس کے باہر. تو انسان ان سب باتوں پر دھیان رکھتا ہے اور خوب
سمجھتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو یار کہ یار میں یہاں سے مار کھا جاؤں. یہ دو باتیں آج سے آپ نے اپنے پلے باندھ لینی ہیں. آج اس بیان میں دو باتیں آپ سیکھ کے جا رہے ہو. ان کو دونوں باتوں کو اپنے دماغ اور دل میں باندھ لو, مضبوط کر لو. نہ شریعت میں کوئی فرق آنا چاہیے, نہ مرشد کے عشق محبت میں فرق آنا چاہیے. یہ دو باتیں آپ کے دل میں اتنی مضبوط ہوں, یہاں تک کہ ملک الموت اسلام تشریف لائیں تو کہیں گے کیا ہے, فرماؤ کہ دو چیزیں ہیں. یعنی جب وہ روح کے قبض کر کے لے جا رہے ہوں تو یہ دو چیزیں تم ساتھ لے کے جانا. کیا کرنا؟ قبر میں ساتھ لے کے جانا اپنے پیر دا عشق و محبت اور شریعت عمل. یہ دو چیزیں بادشاہ سنا قبر میں ساتھ لے کے جانی. قبر میں دو چیزیں ساتھ لے کے جانی ہیں. امام ربانی فرماتے ہیں کہ وہ بچہ غم نہ کرنا. کیا کہتے ہیں؟ غم نہ کرنا. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء. زہرا پاک کے صدقے میں, زہرا پاک کے صدقے میں ہم سب کو مدینے بلانا. اے حسنین کے نانا, اے حسنین کے نانا.